يحرض المؤمنين على القتال دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی۔ مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو بر صغیر بلکہ بر عظیم کے طول و عرض میں پھیلایا، اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا۔ لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر بات کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، اور باقی پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر دی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ وہی ہے جو نعیم صدیقی صاحب کا وہ ایک شعر تو میں نے کوٹ کیا ہے نا، نام لیے بغیر، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ یہ ان تمام تحریکوں کے بارے میں ایک نظم انہوں نے لکھی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب کہ میں طالب علم تھا، وہ دور جو ہے وہ تحریکی انداز میں واقعتاً یہ ہے کہ کلائمیکس تھا پاکستان میں۔ دوسرا ان کا شعر ہے کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، قرارداد مقاصد پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر، اس لیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، لیکن اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں، کوئی آگے پیش قدمی نہیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے اذان دے کر اور مؤذن بھی غائب۔ یہ کیفیت ہوئی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی زوردار اذان دی ہے الہلال اور البلاغ کے ذریعے، اور حزب اللہ قائم کی ہے سن 13 میں، سن 12 میں الہلال شروع کیا، اس نے چونکا دیا، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، قرآن کی طرف متوجہ کر دیا ہمیں، ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی، وہ تو اپنے فقہی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں، اصل اہمیت تو جو ہے دارالعلوموں میں وہ دورہ حدیث کو حاصل ہے، وہ ہے آخری شے۔ قرآن مجید تو ابتدائی مراحل میں کچھ پڑھا دیا جاتا ہے، جلالین پوری، باقی یہ کہ کچھ بیضاوی کا تھوڑا سا حصہ، پورا پارا بھی نہیں، باقی یہ ہے کہ سارا زور فقہ پر ہے اور یا پھر حدیث پر ہے۔ تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اس لیے کہ آج صبح جس مضمون کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ دو ہی حقیقتیں ہیں بنیادی وہ اس اسلام کی جو قرن اول میں تھا، قرآن اور جہاد، اور یہ دونوں نعرے لگائے ہیں ابوالکلام نے انتہائی زور کے ساتھ، دونوں کی طرف متوجہ کیا، پکارا ہے بڑے بلند آہنگ کے ساتھ، لوٹو قرآن کی طرف اور کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ تو یہ در حقیقت جو اصل مؤذن ہے اس تحریک کا اس صدی میں، کم سے کم بر عظیم پاک و ہند میں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ لیکن یہ تحریر میری سن 74 کی ہے۔ یہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی میں یہ انقلاب آیا، اس وقت تک اس کے سارے اسباب مجھ پر واضح نہیں تھے، بلکہ در حقیقت یہی تحریر ذریعہ بن گئی اس کنٹروورسی کا، جس کے نتیجے میں مجھے پھر تحقیق کرنی پڑی کہ اصل سبب کیا تھا، کیوں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اپنی لائن بدلی ہے اور اپنا رخ تبدیل کیا ہے۔ اس وقت وہ سن 74 کی پہلے تحریر پڑھ لیجئے، پھر جو بعد میں اس سلسلے میں
مجھ پر مزید انکشافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تاریخ بتا دوں گا، اگرچہ میں لکھ چکا ہوں، وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی ہے۔ مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی، مولانا بلا شبہ عبقری تھے، جینیس تھے، اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے۔ جو مفکر ہوتے ہیں پھر وہ مرد میدان نہیں ہوتے، محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسولوں میں تو ہوا، حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس کیفیت سے، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ تو مفکر جو ہوتا ہے، بہت ذہین آدمی، وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں، اس کے قواعد جو ہے فکریہ بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور پر جینیس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا، دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ عملی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کو کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں، اور وہ تقریر بھی پوری شامل ہے جو ہماری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں انہوں نے گاندھی جی کا ایک قول نقل کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ذہین بہت ہیں، فطین بہت ہیں، اور ہمارے تو بڑے بڑے فیصلے انہی کی رائے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے کوئی روحانیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جو مولانا مدنی کبھی آتے ہیں تو ان کی روحانیت کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، ہمارے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ بعض حضرات نے پھر اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے، داڑھی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرعی داڑھی نہیں تھی، لباس وضاقتہ کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو معیارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے۔ مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگرد رہے ہیں، اور مولانا شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور ادب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی، وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی ایک عنصر جو ہے ان کی زندگی میں، لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد میں بھی تھا، اور یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے، ہم بیک وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔ اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی، اور اس وقت تک مسلمانان ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی، لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1922 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا، اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے، اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے۔ اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جد و جہد کا آغاز کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ چنانچہ علامۃ الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ایاز قدر خود بشناس، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ جو پورا پیراگراف ہے یہ در حقیقت روایت تھی چشتی صاحب کی زبانی، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا۔ اس میں کئی غلطیاں ہیں واقعاتی، بات بنیادی طور پر صحیح ہے، واقعاتی غلطیاں ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ جمعیت علماء ہند کا دہلی کا اجلاس 1920 کا تھا، 1922 کا نہیں۔ اور بھی میں بعد میں بتاتا ہوں غلطیاں اس میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر احمد حسین کمال ایک جمعیت علماء یا پاکستان میں جو جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء اسلام،
اس کے کارکنوں میں شامل تھے، اگرچہ وہ ہے پکے سوشلسٹ آدمی، ان کا بڑا زوردار خط آیا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط ہے۔ اب میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں کیا کروں۔ چشتی صاحب کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت یہ آپ نے مجھے پھنسوا دیا، یہ روایت جو ہے آپ کی وجہ سے میں نے لکھ دی، اب مجھے اس کے لیے دلائل دیجئے۔ کہنے بھائی میرے پاس وقت نہیں ان کاموں کے لیے، میں نے تو یہ بات عبد الحامد بدایونی کے بڑے بھائی مولانا عبد الماجد بدایونی ان سے سنی تھی، تو میں نے تمہیں سنا دی۔ اب میں تو سخت پریشان ہو گیا، لیکن پھر وہ تحقیق کا دائرہ میرا شروع ہوا۔ پہلے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم سے ملا، چونکہ وہ بھی مولانا ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، بعد میں پھر وہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے ساتھی بنے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں واقعہ ایسا ہے، لیکن پوری تفصیل مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن ہے ضرور، یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد کراچی میں چونکہ میں نے وہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، تو ایک تعارف تھا مولانا منتخب الحق صاحب کے ساتھ۔ مولانا منتخب الحق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ شاگرد رشید تھے مولانا معید الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا یہ معاملہ تھا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کا کہ ہاں بالکل بات ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا، لیکن یہ کہ واقعات جس طریقے پر بھی ہیں اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی۔ مولانا معین الدین اجمیری کے بھتیجے موجود ہیں کراچی میں، ابھی بقید حیات ہیں، حکیم کیا نام، حکیم نصیر الدین صاحب، نہیں برکات احمد صاحب تو وہ مولانا برکات احمد کے وہ برکاتی ہیں، مولانا برکات کے دادا ہیں، وہ پوتے ہیں کہ جو ٹونک میں ہوتے تھے۔ یہ تھے در حقیقت اجمیر میں مولانا معین الدین اجمیری، ان کے بھتیجے حکیم نصیر الدین، وہ اب بھی بقید حیات ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ان کا مطلب ہے صدر میں، ان کے پاس گیا۔ ان سے پھر مجھے وہ خط ملا جو مولانا معین الدین اجمیری نے لکھا تھا مولانا فرنگی بہلی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں ساری تفصیل مل گئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی۔ 1920 کے سالانہ اجلاس، دوسرا سالانہ اجلاس تھا یہ، جمعیت علماء ہند قائم ہوئی 1919 میں۔ اس وقت حضرت شیخ الہند جو ہے اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے۔ پہلے اجلاس کے صدر جو تھے وہ تھے مولانا فرنگی بہلی، عبد الباری فرنگی بہلی، بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ غیر دیوبندی حنفی جو حلقہ ہے اس ملک کے مختلف مدارس کا، ان میں فرنگی محل بہت بڑا پرانا ایک مدرسہ اور ایک مرکز علمی ہے، اس کی یہ اس وقت مسند نشین تھے۔ دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو ہے وہ رہائی پا کر آ گئے تھے، لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت۔ وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو شاگردوں مولانا احمد سعید دہلوی اور مفتی کفایت اللہ رحمہم اللہ کے ذریعے سے یہ پیش کرائی کہ یہاں پر اب امام الہند مان کر ابوالکلام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اب یہی شخص ہے کہ جو رہنمائی کی جو خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام دے سکتا ہے۔ جلسہ عام میں بڑی پرجوش تقریریں ہوئیں اور لوگ جو ہے بےتاب تھے، ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے، کہ مولانا معین الدین اجمیری کھڑے ہوئے، انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی، انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے پہلے مشورہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی۔ بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن، یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی، اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئندہ یہ بیعت جو ہے سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ دلیل اتنی قوی تھی، بات رہ گئی۔ شیخ الہند تو اس وقت اس جذبے میں تھے کہ میری چارپائی جو ہے وہ سٹیج پر لے جائی جائے، میں بیعت کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اب کوئی اور نہیں ہے، صرف ان کے اندر یہ استعداد ہے، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، لہذا وہ بہت مصر رہے، بات رہ گئی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی، جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت 1921 کا ہے، اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا۔ اس مجلس منتظمہ میں مولانا معین الدین اجمیری نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کہ یہ ابوالکلام جو ہیں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہو ایاز قدر خود بشناس واللہ عالم۔ تو یہ بہرحال انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کہا تھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو
تو میں مان لوں گا تمہیں امام الہند. مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب تھی، کیونکہ وہ تو منطقی تھے، اور اس کی مغلق عبارت جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال وہ بات رہ گئی، اور اس سے بددل ہو کر پھر مولانا ابوالکلام آزاد اس پٹری کو بدل گئے. یہ ہے اس کی پوری داستان. اس طرح تفصیل جو ہے جو بھی صاحب پڑھنا چاہیں، میرے اس وقت کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ وقت کا احساس ہے مجھے شدت کے ساتھ، تو کچھ خلا رہ گئے ہیں، لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا، یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا اس کا. یہ حالانکہ ہماری اس جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی یہ بہت ہی اہم ایک یعنی واقع کی حیثیت رکھنے والی بات ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں بالکل گم ہو چکا ہے. اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے وہ کھدائی کروائی ہے، ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے، اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دیے ہیں. ورنہ یہ کہ حلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا. اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں.